بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عابد شخص اپنی جھونپڑی میں لوگوں سے الگ تھلگ عبادت کیا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سیدنا ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں تمہیں صاحب الرغیب یعنی روٹی والے کا قصہ سناتا ہوں، اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر فرمایا، ایک عابد شخص اپنی جھونپڑی میں لوگوں سے الگ تھلگ عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ 70 سال تک اسی جھونپڑی میں رہا۔ اس عرصے میں کبھی بھی اس نے عبادت کو ترک نہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا۔ پھر ایک دن وہ جھونپڑی سے باہر آیا تو اسے شیطان نے ایک عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیا اور وہ 7 دن یا 7 راتیں اسی عورت کے ساتھ رہا۔ 7 دن کے بعد جب اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا تو وہ اپنی اس حرکت پر بہت نادم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ اپنے اس فعل پر بہت نادم تھا۔ اب اس کی یہ حالت تھی کہ ہر قدم پر نماز پڑھتا، توبہ کرتا۔ پھر ایک رات وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں 12 مسکین رہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ان مسکینوں کے قریب گر پڑا۔ ایک راہب روزانہ ان 12 مسکینوں کو ایک ایک روٹی دیتا تھا۔ جب وہ راہب باہر آیا تو اس نے روٹی دینا شروع کر دی اور اس عابد کو بھی مسکین سمجھ کر ایک روٹی دے دی، اور ان 12 مسکینوں میں سے ایک کو روٹی نہ ملی تو اس نے راہب سے کہا، آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ راہب نے جب یہ سنا تو کہا، میں تو 12 کی 12 روٹیاں تقسیم کر چکا ہوں۔ پھر اس نے مسکینوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم میں سے کسی کو 2 روٹیاں ملی ہیں؟ سب نے کہا، نہیں، ہمیں تو صرف ایک روٹی ملی ہے۔ یہ سن کر راہب نے اس شخص سے کہا، شاید تم دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو، جاؤ، آج کے بعد تمہیں روٹی نہیں ملے گی۔ جب اس عابد نے یہ سنا تو اسے اس مسکین پر ترس آیا، چنانچہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکا رہا، اور اسی بھوک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی 70 سالہ عبادت اور غفلت میں گزری 7 راتوں کا وزن کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری 7 راتیں اس کی 70 سالہ عبادت پر غالب آ گئیں۔ پھر جب ان 7 راتوں کا موازنہ اس روٹی سے کیا گیا جو اس نے مسکین کو دی تھی، وہ روٹی ان راتوں پر غالب آ گئی اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہی حکایت اس طرح مروی ہے کہ ایک عابد نے 70 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی، پھر اس نے ایک فاحشہ عورت سے گناہ کیا، اللہ عز و جل نے اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ پھر جب اسے اپنے گناہ کا احساس ہو گیا تو وہ تائب ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک شخص روٹیاں تقسیم کر رہا ہے۔ گرتے پڑتے یہ بھی وہاں پہنچا اور اس نے بھی ایک روٹی حاصل کر لی۔ ابھی اس نے روٹی کھانا شروع بھی نہ کی تھی کہ اسے ایک مسکین نظر آیا، چنانچہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکا ہی رہا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل ایسا مقبول ہو گیا کہ اس کی مغفرت کر دی گئی اور اسے 70 سالہ عبادت کا ثواب بھی لوٹا دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ انسانیت اللہ پاک کا کنبہ ہے، جو انسانیت کا دوست وہ اللہ پاک کا دوست، اور جو انسانیت کا دشمن وہ اللہ پاک کا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری ذات ایسی ہے کہ میں زمینوں اور آسمانوں میں نہیں سما سکتا۔ پھر فرماتا ہے، میری ذات ایسی ہے کہ میں مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ یعنی اللہ پاک اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو مومن کے دل میں تلاش کرو، میں وہیں پر رہتا ہوں۔ محترم عزیز دوستو، کیا آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں
दरअसल में आप अल्लाह पाक को नाराज करते हैं। और जब आप अपने अमल से किसी का दिल खुश करते हैं, किसी की मदद करते हैं, इंसानियत के काम आते हैं, इंसानों का ख्याल रखते हैं, तो अल्लाह पाक कितना खुश होता होगा, क्योंकि वो अपने बंदों से बेतहाशा मोहब्बत करता है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, यकीनन नमाजों, हज, उम्रा और दीगर इबादात का बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया, अगर आपने अल्लाह पाक के इंसानों का दिल दुखाया, तो आपकी तमाम तर इबादत ज़ाया कर दी जाएंगी। क्या ही अच्छा हो कि आप इबादत के साथ साथ इंसानों का ख्याल रखें, गरीबों मस्कीनों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपसे कितना राजी होगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि सांसुने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।